مسیح میں آپ سب کو سلام۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ بھائیوں کے ساتھ یہاں پر ہوں۔ تو آج پاسٹر کانفرنس کا پہلا دن ہے۔ کافی پریشان تھا کہ میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا، لیکن خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے لیے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے رابطہ کر رہا ہوں۔ تو کافی پرجوش ہوں میں اس کے لیے، لیکن ایک وقت پر افسردہ بھی تھا کہ مجھے ویزا نہیں ملا، لیکن خداوند بھلا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور بہت ہی خوشی ہے پاسٹر کانفرنس کا حصہ ہو کر، اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کہ آپ کے لیے برکت کا وسیلہ بنا ہوں۔ وہاں ہوتا تو آپ کے وسیلے مجھے بھی برکت ملتی، کیونکہ پچھلی بار بہت اچھا ٹائم آپ کے ساتھ گزرا اور بہت زیادہ رفاقت رکھی اور بہت سی اچھی باتیں سیکھیں، تو بہت آپ کو یاد کرتا ہوں۔ تو آئیں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں ایک دعا کرتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتا ہوں اس وقت کے لیے، تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند ہم سب کو سکھا۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند تیرا کلام بڑھے، اور اے خداوند میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تیرا جلال ظاہر ہو۔ اے خداوند سچے دل سے اے خداوند تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ تو اے خداوند ہمیں بڑھنے کی توفیق عطا کر۔ اے خداوند تجھ سے پیار کرتے ہیں اور تیرے قدوس نام کو اے خداوند مبارک کہتے ہیں۔ تمہاری اس دعا کو سن اور قبول کر، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ اس سیشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک چرواہے کا رول، ایک پاسبان کا کردار، اور بہت ہی انٹرسٹنگ یہ بات ہے کہ خداوند نے کس طرح ایک چرواہے کو ایک اہمیت دی، اور خداوند کے لوگ، اس کے بچے جو کہ اس کی بھیڑیں ہیں، اور یہ بہت ہی پرجوش ایک بات ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ، اس کی جو بھیڑیں ہیں، ان کو ایک چرواہے کی ضرورت ہو، تاکہ وہ اکیلے نہ رہ جائیں اور وہ بھٹک نہ جائیں اور وہ مارے نہ جائیں۔ جو بھیڑیں ہیں ان کو اکیلا نہیں رہنا چاہیے، اور جو مسیحی ہیں وہ علیحدہ نہ کیے جائیں۔ مسیحیوں کو آپس میں ایک بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے، جہاں ایک دوسرے کو پیار کریں اور اکٹھے مل کر بڑھیں، لیکن بھیڑوں کو ایک چرواہے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے لوگ، اس کے کلیسیا کو ایک پاسبان کی ضرورت ہے۔ تو ایک پاسبان کا کام ہے کہ بھیڑوں کی مدد کرے، ان کو کھانا کھلائے، ان کو پانی پلائے، ان کا دھیان رکھے، ان کی رہنمائی کرے اور ان کی حفاظت کرے۔ تو آج ہم جس باتوں پر فوکس کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چرواہے اور پاسبان میں کیا فرق ہے، اور اس بات کو بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ہم لوگ مسیح کے نیچے رہتے ہوئے چرواہے ہیں، اور وہ ہم سب سے اوپر ہے اور ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ وہ اچھا چرواہا ہے اور اپنی بھیڑوں سے پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرح چرواہے بنیں۔ تو ہم لوگ ان باتوں پر غور کریں گے کہ کس طرح ہم نے اس کی بھیڑوں کو کھانا کھلانا ہے، اور ہم نے کس طرح اس کی بھیڑوں کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ ہمارا جو پاسبان ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ ہم اس کی بھیڑوں کے چرواہے ہیں، وہ چرواہے جو اس اچھے چرواہے کے نیچے کام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارا باس ہے اور ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو آئیں خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی 15 سے 17 آیت۔ اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کر کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کی گلابانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا گیا، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اس وقت سے پطرس دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تو تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ خداوند کا پاک کلام پڑھ اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ان 3 باتوں پر غور کریں، 3 باتیں جن پر میں بہت زور ڈالوں گا۔ بہت ہی پیاری وضاحت ہے کہ کیا ایک چرواہے کو کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح ہم نے چرواہے بننا ہے اس کے نیچے رہتے ہوئے۔ پہلا پہلو جو ہم نے دیکھنا ہے، یسوع کہتا ہے، میرے بروں کو کھانا کھلاؤ، میری بھیڑوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہم نے یہ باتیں سنی ہیں کہ یہ ہماری بھیڑیں نہیں،
یہ یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں، یہ خداوند کی بھیڑیں ہیں، اس کے لوگ اس کے ہیں، ہم صرف ان کی نگہبانی کرتے ہیں اور وہ مالک کی ہیں، اور ہم اس بات کے ذمہ دار ہوں گے کہ کس طرح ہم ان کا دھیان رکھتے ہیں، اور یہ بات پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس سے کہا پطرس سے کہ تو بھیڑوں کی گلابانی کر۔ جو برے ہیں وہ چھوٹی بھیڑیں ہیں اور ان کو دودھ کی ضرورت ہے، مطلب کہ ان کو انجیل کی بنیادی باتوں کی ضرورت ہے، اور وہ شروعات ہے، ان کو دودھ کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا پہلو یہاں پہ یہ ہے جہاں پر یہ لکھا ہے کہ میری بھیڑوں کی گلابانی کر، اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ میری بھیڑوں کو کھانا کھلا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ میرے بروں کو کھانا کھلا، اور اب کہتا ہے کہ میری بھیڑوں کو کھانا کھلا، یعنی کہ جو بالغ بھیڑیں ہیں۔ تو یہ یہاں پہ ہے کہ برے جو ہیں وہ دودھ پیتے ہیں، اور جو بھیڑیں ہیں ان کو سخت خوراک کی ضرورت ہے اور ان کو بالغ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو آئیں خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں عبرانیوں کی کتاب، اس کا 5واں باب 12 سے 14 آیت، اور 6واں باب پہلی 3 آیات۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کی ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست باز کے کلام کے تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کام کرتے کرتے نکوبت میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں۔ بس مسیح کی ابتدائی تعلیم کچھ باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائے، اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی، اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم دینے کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ اس حوالے میں لکھا ہے کہ بھیڑوں کو بالغ ہونے کی ضرورت ہے، کہ ان کو بار بار یہ نہ سکھانا پڑے، بار بار دودھ نہ دینا پڑے، اور یہ نہ بتانا پڑے کہ کیسے انہوں نے بچنا ہے، بلکہ ان کو کلام کی گہری باتوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ بالغ ہوں۔ تو انہیں سخت خوراک دینے کی ضرورت ہے، انہیں خداوند کے کلام کی وہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے جس میں ہم پاک روح کی مدد لیں۔ تو اس میں گہرائی میں جانا سخت خوراک ہے، تاکہ وہ راست بازی کی تعلیم، وہ تعلیم جو ان کو بڑھنے میں مدد کرے، یسوع مسیح کی طرح بننے میں، یسوع مسیح کی طرح بڑھنے میں، یسوع مسیح کی طرح راست باز ہونے میں، اور نیک و بد کی پہچان کرنے میں مدد کرے۔ صرف بالغ مسیحی جانتے ہیں کہ روح کیا چاہتا ہے، انہیں بار بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا آپ یہ نہیں کر سکتے۔ انہیں پتہ ہوگا خداوند کا کلام کیا کہتا ہے، وہ جانتے ہوں گے خداوند سے کیا چاہتا ہے۔ پاک روح نے بار بار یاد دلائے گا، کیونکہ وہ بڑھ چکے ہیں خداوند کے کلام میں، اور انہیں پتہ ہے کہ مسیح کی طرح کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور یہ سخت خوراک ہے۔ تو آئیں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، دوسرا تیموتھیوس اس کا 3واں باب، اس کی 16 اور 17 آیت۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ تعلیم جو خداوند کے کلام سے ہے، وہ تعلیم حقیقی تعلیم ہے، اور یہ الہام کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے، اور یہ ہی الہام کی بنیاد ہے۔ تعلیم جو کہ خداوند کے کلام سے ہے، جو صحیفے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم گناہ میں ہیں یا نہیں، وہ ہمیں ٹھیک کرتے ہیں، وہ ہماری غلطیوں کو ہمارے سامنے لاتے ہیں، اور یہ ہے حقیقی تعلیم جو خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہم پاتے ہیں۔ وہ باتیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، خداوند کا کلام وہاں ہمیں بڑھنے میں مدد کرتا ہے، اور اس طرح ہم جانتے ہیں کہ کیا چیزیں غلط ہیں کیا صحیح۔ یہ ہمیں ٹھیک کرتا ہے، یہ ہمیں راست باز ہونے کی ٹریننگ دیتا ہے، اور آزمائشوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کیسے دعا کرنی ہے، کیسے اس کی پرستش کرنی ہے، کیسے اس کے نام کو جلال دینا ہے، کیسے گواہی دینی ہے، خداوند کا کلام ہمیں ہر وہ بات سکھاتا ہے، اور یہی سخت غذا ہے جو بھیڑوں کو دینے کی ضرورت ہے، اور یہی سخت غذا جو ہے وہ ہمارے مشکل حالات میں ہمارے کام آتی ہے، جب ہم آزمائے جاتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، اور اسی سخت غذا کی وجہ سے ہم یسوع کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی باتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہم نے جان لیا کہ سخت خوراک کیا ہے،
لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ بالغ شیپ، ایک بالغ بھیڑ کیسی ہوتی ہے؟ تو آئے دیکھتے ہیں کلسیوں اس کا پہلا باب، اس کی 9 اور 10 آیت۔ اس لیے جس دن سے یہ سنا ہے کہ ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں سے ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہ وہ طریقے ہیں جس سے ہم جانتے ہیں کہ ایک مسیحی کیا ہے، ایک بالغ بھیڑ کیسی ہے، خدا کی مرضی کو جانتی ہے، خداوند کے کلام کو جانتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ خداوند کی مرضی کے ساتھ کیسے جینا ہے، خداوند کو کس طرح خوش کرنا ہے، پھل رکھتی ہے، خداوند کے کلام میں بڑھتی ہے، اور یہی وہ باتیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیں کافی طرح سے یہ سیکھنے میں مدد کرتی ہے کہ کس طرح ہم نے خداوند کی مرضی پہ چلنا ہے، کیونکہ اس جہان کا جو علم ہے وہ بھیڑوں کو خوراک نہیں دیتا، لیکن بھیڑوں کی خوراک خداوند کا زندہ اور پاک کلام ہے۔ یہی وہ چابی ہے۔ اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا اختیار کیا ہے، ہمارے پاس کیا اختیار ہے۔ ایک چرواہے کے طور پر، ایک پاسبان کے طور پر ہمارے پاس کیا اختیار ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے پاس اپنے طور پر کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار صرف اور صرف خداوند کے کلام کے پاس ہے۔ پہلا کرنتیوں 4 باب اس کی 6 آیت میں پولس کہتا ہے، تاکہ تم ہمارے وسیلہ سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو، اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شہی نہ مارو۔ اور ہمیں خداوند کے کلام کو سرپاس نہیں کرنا، اس سے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ خداوند کا کلام ہی اختیار رکھتا ہے۔ خداوند کے کلام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہمارے لیے۔ اس دنیا کی جتنی بھی فلاسفیز ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، وہ بہت ہی پرکشش ہیں، لیکن خداوند کا جو کلام ہے وہی ہماری بنیاد ہے اور وہی اختیار رکھتا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 28 باب اس کی 18 سے 20 آیت میں یوں لکھا ہے کہ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تجھے کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ بس ہمیں انہیں خداوند کے حکموں کی باتیں بتانی ہیں، اپنے خیالات نہیں، لیکن مسیح کے حکم۔ ہم انہیں مسیح کے حکم سکھائیں گے کیونکہ وہ خداوند کا کلام ہے اور وہی اختیار رکھتا ہے، اور یہی ہمارے پاس اختیار ہے۔ ہمیں انہیں خداوند کا کلام سکھانا ہے، نہ کہ اپنے خیالات۔ اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ چرواہے کی طرح کس طرح ہم نے ان کی رہنمائی کرنی ہے اور کس طرح بھیڑوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ تو آئیے دیکھیے زبور 23 اس کی پہلی 6 آیات۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیری آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آمین۔ تو اب ہمارا کردار کیا ہے؟ رہنمائی۔ ہم نے اچھے چرواہے کی رہنمائی کرنی ہے، ہم اس کے چھوٹے چرواہے ہیں، اور ہم نے اس کی بھیڑوں کو خوراک اور پانی تک لے کے جانا ہے، ہم نے انہیں کھلانا ہے اور ان کو بحال کرنا ہے، ہم نے انہیں راست بازی کی راہ پر چلانا ہے۔ یہ یہاں پر بنیادی باتیں ہیں۔ ہم نے گلہ کو اس دنیا میں ان کی رہنمائی کرنی ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس دنیا کے نہ بنے۔ متی کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 16 آیت میں یوں لکھا ہے، دیکھو میں تم کو بیچتا ہوں، گویا بیڑوں کو بیڑیوں کے بیچ میں، بس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزاد بنو۔ آمین۔ بھیڑوں کو ہوشیار ہونا چاہیے، انہیں خداوند کا کلام سکھانا چاہیے،
ہمیں انہیں یہ سکھانا چاہیے کہ کس طرح خداوند کے کلام میں رہتے ہوئے انہیں ہوشیار رہنا چاہیے، تاکہ وہ بھیڑیوں سے بچے رہیں اور اس جہان کے تمام گناہوں سے بچے رہیں اور گریں نہ اور جسمانی خواہشات میں نہ پڑیں، ابلیس اور باقی جھوٹے مذاہب سے بچے رہیں۔ تو ہم ان کی رہنمائی کس طرف کر رہے ہیں؟ کہاں پہ ہم ان بھیڑوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ وہ کہاں جا رہی ہیں؟ کیا ہم ان کو اپنی طرف لا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم ان کو مسیح کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک جو جھوٹا چرواہا ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف لے کر آتا ہے، لیکن جو ایک سچا چرواہا ہے وہ بھیڑوں کو مسیح کے پاس لے کے جاتا ہے۔ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو ہماری بھیڑوں کا سب سے پہلا قدم یہ ہو کہ وہ خدا کے پاس آئیں، اس کو حاصل کریں، اس کو دعا میں اس سے ملنے کی کوشش کریں۔ اب ایک چرواہا ہوتے ہوئے آپ کی بھیڑوں کو آپ کے اوپر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ جو چھوٹی بھیڑیں جو برے ہیں وہ آپ پر منحصر ہیں، کیونکہ ان کو دودھ کی ضرورت ہے، لیکن جو بالغ بھیڑیں ہیں ان کی آنکھیں صرف خداوند پر ہونی چاہیے، اور ان کو خداوند کے کلام کو ڈھونڈنا چاہیے، خداوند کو دعا میں ڈھونڈنا چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو یہ بالغ ہونے کی نشانیاں ہیں۔ ایک چرواہے کا یہ کام ہے کہ بھیڑوں کو اس لیول پر، اس مقام پر لے آئے، اتنا بالغ کر دے کہ وہ آپ پر وہ مبنی نہ رہیں، لیکن وہ سب سے پہلے خدا کے پاس جائیں، جو اعلیٰ چرواہا ہے، اور آپ وہاں پر ان کے صرف بتانے کے لیے ہوں، ان کی رہنمائی کے لیے ہوں کہ ادھر آؤ، مسیح کے پاس آؤ، مسیح کو دیکھو۔ بھٹکی ہوئی بھیڑیں۔ اب جو حقیقی چرواہا ہوگا وہ بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی تلاش کرے گا۔ تو پہلا تیموتھیوس اس کا 6 باب اس کی 20 اور 21 آیت۔ اے تیموتھیوس، اس ایمانت کو حفاظت سے رکھ، اور جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے اس کی بےہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر۔ بعض اس کا اقرار کر کے ایمان سے برگشتہ ہو گئے ہیں، تم پر فضل ہوتا رہے۔ آمین۔ اب دیکھتے ہیں یعقوب اس کا 5 باب اس کی 19 اور 20 آیت۔ اے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے، تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گناہ گار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا، وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں بہت سے جھوٹے مذاہب ہیں، غلط تعلیمات ہیں، خداوند سے اختلاف رکھنے والی تعلیمات ہیں، بہت سی بری باتیں اس جہان میں سکھائی جاتی ہیں۔ چرواہا ہوتے ہوئے ہمیں اپنے لوگوں کو اس بات سے باز رکھنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ ان کا دھیان صرف مسیح کی طرف ہونا چاہیے، اور یہ کیسی برکت ہے کہ ہم اس چیز میں حصہ ہیں کہ اپنے مسیح کی بھیڑوں کو، اپنے لوگوں کو اس کی طرف لے کر آ رہے ہیں، اور ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ مسیح کے پیچھے چلو، یہ ہمارا کردار ہے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ مسیح یسوع کو دیکھو، یہ ہم کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا کام ہے۔ تو آئیے دیکھیں 2 کرنتھیوں اس کا 10 باب اس کی 4 سے 6 آیت۔ اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں، اور ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرما برداری پوری ہو تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیں۔ آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو خداوند کے کلام کے خلاف ہیں، اس جہان کی باتیں ہیں، اس جہان کے تصورات ہیں، خیالات ہیں، اور جب ہم ایسا کچھ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی چیزوں کو رد کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں کو موڑنا چاہیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت ہی اونچے خیالات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خداوند کے کلام سے اچھے ہیں، لیکن پولس یہاں پر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو ان باتوں سے دور رکھنا ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ خداوند کا جو کلام ہے، اس کا جو علم ہے، وہ اس جہان کے علم سے بہتر ہے، اور وہی ہماری بخشش ہے، اور ہم ایسی کوئی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اسے اسی وقت کینسل کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا کام ہے۔ ہمیں ہر طرح سے مسیح کے تابع رہنا چاہیے، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو مسیح کے تابع رہنا چاہیے، اور یہی بنیادی بات ہے کہ ایک چرواہا ہونے کے طور پر ہمیں اپنے لوگوں کو سکھانا چاہیے، اور ہمیں عاجز ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، یا ہمارے اندر کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ چرواہے ہیں۔ ہمیں عاجز ہونا چاہیے، اور خدا یہی چاہتا ہے۔
تو آئیں دیکھیں یہودا پہلا باب اس کی 22 اور 23 آیت۔ اور بعض لوگوں پر جو شک میں ہیں رحم کرو، اور بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو، اور بعض پر خوف کھا کر رحم کرو، بلکہ اس پشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داغی ہو گئی ہو۔ تو جب ہم اپنے لوگوں کی گلہ بانی کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے جو ابھی بھی شک میں ہیں، اور ہمیں یہ بہت ہی زیادہ رحم کے ساتھ، بہت ہی ایک عاجز طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو بکھر چکے ہیں، جو ٹوٹ چکے ہیں، وہ جو دکھ میں ہیں، پریشانی میں، اور جو ابھی تک شک میں ہیں۔ ہمیں عاجز ہونا چاہیے چرواہے کے طور پر، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی ایک ٹائم پر خداوند سے دور تھے، ہم لوگ بھی جو تھے وہ کھوئے ہوئے تھے تب تک جب تک کسی نے ہمیں مسیح کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ تو آئیے دیکھیے پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ کیونکہ پہلے تم بیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلہ بان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ آمین۔ ہم جب دوسروں کی گلہ بانی کرتے ہیں تو ہمیں عاجز ہونا چاہیے، ہمیں دعا میں ٹھہرنا چاہیے، ہمیں عاجزی کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی کسی وقت کھوئے ہوئے تھے جب تک خداوند نے کسی اور کو استعمال کیا تاکہ ہم اس کے پاس آئیں۔ تو چرواہے ہوتے ہوئے ہمیں بھیڑوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آئیے دیکھیے یوحنا رسول کے لکھی گئی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 11 سے 13 آیت تک۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بیڑوں کا مالک، بیڑیے کو آتے دیکھ کر بیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، بیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بیڑوں کی فکر نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ ہے ایک چرواہے کا کردار کہ وہ جب اپنی بھیڑوں کو لے کر جاتا ہے تو واپسی پر وہ ان کو اسی جگہ پر لا کر رکھتا ہے جہاں پر انہیں رکھا جاتا ہے، جہاں پر ان کو رہنا ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح تھا کہ رات کا وقت تھا اور جو چرواہا تھا وہ دروازے پر لیٹا ہوا تھا تاکہ بھیڑیوں کو اندر آنے سے روکے، تاکہ بھیڑیے اندر نہ جا سکیں اور بھیڑوں کو تباہ نہ کر سکیں۔ وہ اپنی جان کو سامنے رکھتا ہے تاکہ وہ بھیڑوں کو بچا سکے۔ اور یہ بات ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے مسیح کی بھیڑوں کی نگہبانی کیسے کرنی ہے، کیونکہ ہم مسیح کے چھوٹے چرواہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں دروازہ پر نگہبان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس جہان میں بہت سارے بھیڑیے ہیں، بلکہ جہان میں کیا سچ تو یہ ہے کہ چرچ کے اندر ہی، کلیسیا کے اندر ہی بہت سارے بھیڑیے ہیں۔ تو ہمیں اپنے کان اور آنکھ کھلے رکھنے چاہیے اور ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ یہ جو بھیڑیے ہیں ہماری بھیڑوں کو کھا نہ جائیں۔ اور یہ کلیسیا کا ایک کڑوا سچ ہے۔ تو آئیے دیکھیے اعمال 20 باب اس کی 29 آیت۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ کلیسیا کے اندر بھی بھیڑیے ہیں، بس ہوشیار رہیں۔ اور متی کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 15 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ آمین۔ وہ بھیڑیے جو ایک گلہ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھیڑوں جیسا بناتے ہیں، وہ بھیڑوں کی طرح بولتے ہیں کیونکہ وہ ایک کلیسیا میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیسے دعا کرنی ہے، کون سے الفاظ صحیح ہیں، کلام میں کیا آیات ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کس طرح پاک بن کے رہنا ہے، اور وہ آسانی سے بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہوشیار رہیں۔ تو آئیے دیکھیے متی 7 باب اس کی 21 سے 23 آیت۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی باشی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے کیونکہ ایسے لوگ اپنے پھلوں سے پہچانے جاتے ہیں اور ان کا دھیان رکھنا چاہیے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں، جھوٹی تعلیمات دیتے ہیں، جھوٹا مسیح ہوتا ہے، وہ جھوٹے رسول ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک چرواہا ان سب باتوں میں سے ان کو دیکھ لیتا ہے۔ ہمیں ان کو پہچاننا چاہیے اور ان کو برا کہنا چاہیے،
کیونکہ اگر چرواہے ہونے کے طور پر ہم گلہ کی نگہبانی نہیں کرتے، ان بھیڑیوں سے نہیں بچاتے، تو ان کی تباہی کی وجہ ہم ہوں گے۔ حزقیل اس کے 33 باب اس کی 6 اور 7 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، پر اگر نگہبان تلوار کو آتے دیکھے اور نرسنگا نہ پھونکے اور لوگ ہوشیار نہ کیے جائیں اور تلوار آئے اور ان کے درمیان سے کسی کو لے جائے تو وہ تو اپنی بدکاری میں ہلاک ہوا، لیکن میں نگہبان سے اس کے خون کی باز پرس ضرور کروں گا۔ سو تو اے آدم ذات، اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، میرے منہ کا کلام سن رکھ اور میری طرف سے ان کو ہوشیار کر۔ تو خدا نے ہر چرواہے کو ایک نگہبان بنایا ہے۔ جو خود کو چرواہا کہتے ہیں انہیں یہ بات بہت ہی سنجیدہ ہو کر لینی چاہیے، انہیں یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے، انہیں اپنی جان تک اس کے لیے رکھ دینی چاہیے، اپنی عزت، اپنا نام، اپنا جینے کا طریقہ اس پہ رکھ دینا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود کو چرواہا کہتے ہیں لیکن وہ صرف پیسے اور شہرت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو ہمیں خود کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم بھیڑوں کے لیے اپنی جان جو ہے وہ دے سکتے ہیں، کیا ہم انہیں کھانا کھلا سکتے ہیں، کیا ہم خداوند کے کلام میں گہرے میں جا سکتے ہیں اور بھیڑوں کو وہ کھانا دے سکتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے، کیا ہم ان کو مسیح یسوع کے پاس لے کے جا سکتے ہیں، کیا ہم ان کے پیچھے جا سکتے ہیں جو بھٹک چکے ہیں، کیا ہم بھیڑوں کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو ہمیں چرواہے ہونے کے طور پر کرنے چاہیے۔ تو کیا آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں؟ تو آئیں اپنے اپنے دلوں میں یہ بات کو رکھیں اور اپنے اپنے دلوں میں ہی آپ سب اپنے لیے دعا کریں، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب اپنے دلوں میں اس بات کو رکھیں اور ہر ایک اپنی شخصی زندگی کے لیے اور تمام جو ان کے ساتھ چرواہے موجود ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ آمین۔